ونصلي ونسلم على أهل بدر محمد
حمد و ثنا کے بعد محترم حاضرین و سامعین، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ ماہ ذی القعدہ کا آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر بچپن تک کے حالات و واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے تھے۔ انہی گزارشات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات، ان کی قربانیاں، ان پر جو اللہ کی طرف سے امتحانات آئے، ان پر کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بارگاہ رب لم یزل میں دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے کے بعد خلاق عالم مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسی سے امتحانات بھی زیادہ لیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے امتحانات لیے، اور ان امتحانات کے اندر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، اللہ کی مرضی پر، اللہ کی خوشنودی پر راضی رہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر کیا انعام عطا فرمایا کہ ان کی نسل میں سے اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، شافی محشر، ہادی عالم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، نور الہدی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب میلے پر چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بت پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ بڑے بت ہیں، کچھ چھوٹے بت ہیں۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا ہوا ہے، اور جا کر ان لین میں پڑے ہوئے بتوں پر حملہ شروع کر دیا۔ کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی آنکھیں نکال دی، کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے، کسی کے بازو کاٹ دیے۔ اسی طرح سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر آخر کے اندر جو کلہاڑا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہاڑے کو ان کے بڑے بت، جو سب سے بڑے بت پڑے تھے، ان کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، اور رکھ کر ابھی نکلنے ہی لگے تھے کہ شیطان نے ان میلے پر گئے ہوئے مشرکین پر یہ واضح کر دیا کہ تم یہاں پھر رہے ہو، تمہارے بتوں پر حملہ ہو چکا ہے، ان کو توڑ پھوڑ کیا گیا ہے۔ تو ان کی قوم نے جب یہ شیطان سے سنا تو دوڑے دوڑے آئے، آ کر انہوں نے بت خانے کا دروازہ کھولا تو دیکھا آگے کوئی بت اندھے منہ پڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا ناک کٹا ہوا ہے، کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں، کوئی کس
کہ جو اینڈ میں بڑا خدا پڑا ہوا تھا، ان کا بڑا بت پڑا ہوا تھا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، ساری قوم حیران ہے، ساری قوم پریشان ہے، کچھ رو بھی رہے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہمارے خداؤں کا حال یہ کس نے کر دیا ہے، ہمارے خداؤں کو یہ زخمی کس نے کر دیا ہے، یہ ٹانگ کس نے کاٹ دی، ان کی آنکھیں کس نے نکال دی، آپس کے اندر تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ایک ابراہیم نامی شخص کو جانتا ہوں جو ہمارے خداؤں کا برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے، میں اس ابراہیم نامی کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہو، اسی نے ہمارے خداؤں کی توڑ پھوڑ کی ہو۔ تو سارے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو جا کر اس ابراہیم نامی لڑکے کو یہاں پر لے کر آؤ تاکہ ہم بھی تو اس سے پوچھیں کہ ہمارے خداؤں نے آخر تیرا کیا نقصان کیا تھا کہ ان کا تو نے یہ حشر نشر کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، ساری قوم کھڑی ہے اور نمرود بھی کھڑا ہے، سارے رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر آپ نے کیا ہے، ہمارے خداؤں کی یہ حالت آپ نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم نہیں جانتے کہ یہ جو بڑے بت نے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ سارے خدا جب ایک جگہ جمع تھے تم چلے گئے تھے، ہو سکتا ہے آپس میں ان کی کوئی انبن ہو گئی ہو اور بڑے خدا نے ان سارے خداؤں کو مار دیا ہو، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کی آنکھیں ٹانگیں کان ان کی جو ہے تہس نہس کر دیا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ اس سے تو پوچھو یہ جو بچ کے بیٹھا ہوا ہے یہ جو تمہارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غیرت دلانے کے لیے، ان کی اندر والے ضمیر کو جگانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں کی۔ جب قوم نے یہ سنا آپس کے اندر دل میں کوئی آپس میں کہہ رہا ہے، کوئی دل میں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تو ٹھیک ہے کہ یہ جو ہمارے محافظ بنے بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارے خدا ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، انہیں اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے، یہ ہماری امداد کیسے کریں گے، ہمارا جو ہے ہمارا یہ خیال کیسے رکھیں گے، ہمیں روزی کیسے دیں گے، ہمیں اولادیں کیسے دیں گے۔ جو اپنے آپ کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ ہماری حاجت روائی، ہماری مشکل کشائی کیسے کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں اس بڑے خدا سے پوچھو نا۔ جب ساری قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنا تو نمرود کہنے لگا اے ابراہیم تجھے پتہ ہے نا کہ یہ نہیں بولتے، یہ نہیں سنتے، یہ بولتے بھی کوئی نہیں، سنتے بھی کوئی نہیں ہے۔ اے ابراہیم تجھے پتہ ہے نا یہ کوئی مٹی کا ہے، کوئی اینٹوں کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی آٹے کا ہے، تجھے پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہے، لیکن تو بتانا یہ جنہیں تو نے ان کا اجر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور نمرود اور میری قوم کے لوگوں تمہیں جب پتہ ہے کہ یہ ہماری حاجت روائی نہیں کر سکتے، ہماری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے نیاز جمی کو کیوں چکاتے ہو، ان سے منتے کیوں مانگتے ہو، ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہو۔ ساری قوم کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تو کہہ تو ٹھیک رہا ہے، لیکن ہمارے باپ دادا کا یہ رواج چلا رہا ہے، ہمارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، تم بھی گمراہ، فرمایا کہ تم سارے کے سارے گمراہ ہو، تم سارے کے سارے گمراہ ہو۔ اس اللہ کی عبادت کرو نا جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، جس اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، اور جس اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو چلایا ہے، اس اللہ
علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، میٹنگیں شروع ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے، یہی ہمارا دشمن ہے جو ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے اور اپنے دین پہ لانا چاہتا ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہیں، دیکھا کہ ان کے والد بت بنا رہے ہیں اور بت بنا کر رکھ رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا، تو بھی میرا ہاتھ مٹایا کر، میں کام کرتا ہوں، تو بھی میرے ساتھ مدد کیا کر، ابا کیا مدد کرو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا بیٹا یہ آج بت لے کر جاؤ اور جا کر گلی محلوں میں جا کر بیچ کے آؤ تاکہ شام کو ہم اپنا چولہا جلا سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باپ ٹھیک ہے، آج میں ایسے بت بیچوں گا کہ دینے والے بھی یاد کریں گے اور آپ بھی یاد کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں والی ٹوکری کو اٹھایا، سر پہ رکھا، گلی محلہ کے اندر جب پہنچے، حضرت خلیل اللہ، اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کو اٹھایا ہوا ہے، گلی محلہ کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی آواز دیتے ہیں کہ نہ کسی کی سننے والے خدا لے لو، کسی کی کوئی مدد نہ کرنے والے خدا لے لو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی گارے کے خدا لے لو، کسی کی نہیں سنتے، کسی کی نہیں کوئی بات پوری کرتے، اولادیں بھی نہیں دیتے، کوئی کام بھی نہیں کرتے، یہ خدا میرے پاس ہے، کوئی لینے والا ہے، دعا کر لے لو۔ اسی طرح گلی محلہ کے اندر، بازاروں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آوازیں لگا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا جوان ہے، جس طرح کی آوازیں لگا رہا ہے۔ حالانکہ ہم نے تو یہ بنتے، ہم نے تو یہ عقیدہ نظریہ بنایا ہوا ہے کہ روزی دینے والا خدا اور ہے، اولاد دینے والا خدا اور ہے، ہمیں کپڑے دینے والا خدا اور ہے، ہمیں جو ہے مشکلوں میں جب پھنس جاتے ہیں ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا خدا اور ہے۔ ہم نے طرح طرح کے خدا بنائے ہوئے ہیں اور یہ نوجوان آواز دے رہا ہے کہ کچھ بھی نہ کرنے والے خدا لے لو، کسی کی نہ سننے والے خدا لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح آوازیں بلند کرتے کرتے جب گھر میں آتے ہیں، باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج میرا بیٹا میرا سہارا بن کے آئے، میرا بیٹا میرا بازو بن کے آئے، آج اچھی بکری کر کے آیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں، باپ پوچھتا ہے بیٹا سنا کیسی رہی تیاری، کیسا رہا تیرا کاروبار؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باپ میں نے تو ایسی صدا لگائی ہے، میں نے سچی صدا لگائی ہے، میں نے سچی بات کی ہے، میں نے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچائی سے کام لیا ہے، لیکن ابا ایک بت بھی کسی نے نہیں خریدا، سارے کے سارے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے پوچھا اے میرے بیٹے بتا تو صحیح تو نے کیا آواز لگائی تھی، کیا تو نے سچا اعلان کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا سنا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سنا وہ حیران بھی ہوئے اور پریشان ہو کر کہتے ہیں اے میرے بیٹا تم مجھے لگتا ہے کہ تو ہی ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہمارے گھر میں پیدا ہو چکا ہے، جس کے لیے نمرود نے اتنے بچے قتل کروائے، لگتا ہے تو وہی ہے جس کے لیے نمرود کے نجومیوں نے بتایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا یا ابتی، اے میرے ابا لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا تو کیوں ان کی پوجا کرتا ہے، کیوں شیطان کی پوجا کرتا ہے، کیوں شیطان کے بہکاؤ میں آیا ہوا ہے؟ اے میرے ابا تو ان کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، ان کی کیوں عبادت کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا اے ابراہیم یہ صرف میں نہیں کر رہا، میرے باپ دادا بھی یہی کرتے آئے ہیں، اسی باپ دادا کے دین
تو بھی گمراہ